لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة أمينًا على غيبه ورحمة للعالمين وصلى الله على محمد وآله وعليهم السلام أوصيكم عباد الله بتقوى الله وخوفكم من عقابه۔ میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت اور نصیحت کر رہا ہوں۔ پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں تقوی پایا جاتا رہے، اس سے ڈرتے رہیں، اس کے احکام کے اوپر عمل کرتے رہیں اور وہ پاکیزہ زندگی اختیار کریں جس سے زمانے کا امام ہم سے راضی اور خوشنود ہو سکے۔ جمعے کے اس پہلے خطبے میں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، وہ عظیم الشان خطبہ کہ جب جمعے کے دن غدیر پڑی تو مولا کائنات نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کو 21 ابواب میں یعنی 21 چیپٹر میں نے تقسیم کیا ہے، 20 کو بیان کیا جا چکا ہے، آخری باب کا ذکر ہے۔ اس کے 2 فراز تھے، یعنی 2 حصے تھے آخری باب کے۔ پہلے حصے کے حوالے سے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آیا غدیر کے دن کی نماز جماعت سے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے۔ 3 نظریے تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ آیت اللہ العظمہ سید علی خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اشکالات کیے ان کے جواب میں نے آپ کے سامنے عرض کیے کہ ایک یہ 2 روایتیں پائی جاتی ہیں اور کہ یہ مرسل روایت ہے، اس کا جواب دیا گیا، علماء کا عمل ثابت نہیں ہے، اس کا جواب دیا گیا، اور یہ جو ندا دی گئی تھی غدیر کے دن یا روایات میں آیا ہے بصلاۃ الجامعہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اس کا بھی جواب تفصیلی طور کے اوپر دیا جا چکا ہے۔ آج کے خطبے میں عید غدیر کی نماز جماعت سے موجودہ مراجع کرام کا کیا نظریہ ہے۔ اب گفتگو بالکل آخری مرحلے تک پہنچنے والی ہے۔ موجودہ مراجع کرام کچھ نے تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا ہے، نہ منع کیا ہے، نہ کہا، کوئی ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ جن لوگوں نے ذکر کیا ان میں سے کچھ کا ذکر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ان کا نظریہ کیا ہے عید غدیر کے بارے میں۔ شرح عروۃ الوثقیٰ میں آپ فرماتے ہیں لا تشرع الجماعۃ فی الشیء من النوافل الاصلیہ، وہ نوافل یعنی مستحب نمازیں جو اصل میں مستحب ہیں ان میں جماعت مشروع نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِنْ وَجَبَتْ بِالْعَارِضِ بِالنَّظْرٍ اور نحوہ، کسی سبب سے اگر یہ مستحب نمازیں واجب بھی ہو جائیں، عارض کی وجہ کوئی نظر کر لے تو وہ نماز اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ جماعت سے نہیں پڑھ سکتا۔ حتیٰ صلاۃ الغدیر علی الاقویٰ، یہاں تک کہ نماز غدیر بھی علی الاقویٰ، اقویٰ یہ ہے کہ اسے بھی جماعت سے نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھیے کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے، علی الاقویٰ کہا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں علی الاقویٰ اگر اس طرح کے الفاظ فقی یا مرجع استعمال کرے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں اور اقوال پائے جا رہے ہیں، مگر جس قول کو سب سے مضبوط مانا ہے تو وہ یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہو سکتی الا فی صلاۃ الاستسقاء، مگر نماز استسقاء میں۔ ایک یہ مسئلہ تھا جو علی الاقویٰ تھا، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں زیادہ تر تقریر آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی حفظہ اللہ آپ کی ہو رہی ہے، آپ کا کیا نظریہ ہے؟ شرح عروۃ الوثقیٰ میں باب ایک ہے نماز غدیر، اس میں جو آپ نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے،
فصل فی الصلاۃ یوم الغدیر، یہ عنوان ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ وہ غدیر کیا؟ وہ الثامن عشر من ذی الحجہ، ذی الحجہ کی 18 تاریخ۔ وہی رکعتان، دو رکعت نماز ہے۔ یقرأ فی کل رکعت سورہ حمد۔ پھر وہ ترکیب انہوں نے بتائی، 12 میں عرض کر چکا ہوں، یہ 2 رکعت نماز کی ترکیب کیا ہے وہ انہوں نے بیان کی۔ سورہ حمد پڑھے گا اور 10 مرتبہ قل واللہ، 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ انا انزلنا، یہ انہوں نے طریقہ بیان کیا۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ففی خبر علی بن حسین العبدی یعنی الصادق، امام صادق علیہ السلام سے عبدی نے جو روایت نقل کی ہے، وہ روایت آپ نے نقل کی۔ روایت یہ من صلی فیہ اے فی یوم الغدیر، جو غدیر کے دن نماز پڑھے، رکعتین 2 رکعت، یغتسل عند زوال الشمس، زوال الشمس کے نزدیک وہ غسل کرے، من قبل ان تزول مقدار نصف ساعہ، آدھا گھنٹے پہلے، یسر اللہ عز وجل، اللہ سے دعا کرے، مانگے جو مانگنا ہو۔ یقرأ فی کل رکعت سورۃ الحمد مرہ، 1 مرتبہ سورہ حمد ہے، پھر قل واللہ ہے، 10 مرتبہ آیت الکرسی ہے، انا انزلنا وغیرہ۔ یہ نماز اگر پڑھے کوئی تو آقا فرماتے جو روایت میں آیا، عدلت عند اللہ عز وجل 100,000 حجہ و 100,000 عمرہ، یہ 2 رکعت نماز اس کا ثواب 1,00,000 حج اور 1,00,000 عمرے کے برابر ہے، یہ آقا سستانی نے فرمایا ہے۔ وما سال اللہ عز وجل حاجت من حواج الدنیا و حواج الآخرہ الا قضیت له کائنتا ما کانت الحاجہ، جو بھی حاجت مانگے گا، چاہے وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی بھی ہو، کیسی بھی حاجت کیوں نہ ہو، پروردگار اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ پھر آپ فرماتے ہو ذکر بعض العلماء، بعض علماء نے ذکر کیا ہے انو یخرج من خارج المصر وانو یاتی بہا جماعہ، شہر سے باہر جائے گا اور جماعت کے ساتھ اس نماز کو پڑھے گا۔ وانو یخطب الامام خطبۃ مقصورہ علی حمد اللہ والثناء، امام ایک خطبہ پڑھے گا جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوگی، صلاۃ علی محمد وآل محمد یہ ہوگی اس خطبے میں، وتنبیہ علی عظم حرمت ھذا اليوم، اور بتایا جائے گا، اشارہ دیا جائے گا کہ آج کے دن کی کیا اہمیت ہے، کیا اس کی حرمت ہے۔ لیکن لا دلیل علی ما ذکرہ، لیکن کوئی ہمارے پاس ایسی مضبوط دلیل نہیں ہے کہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ جماعت کے ساتھ پڑھا جائے۔ پھر فرماتے ہیں وَقَدْ مَرَّ الْإِشْكَالُ فِي إِتْيَانِهَا جَمَاعَةً فِي بَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، باب صلاۃ جماعت کے احکام بیان کیے، وہاں پر جو میں نے اشکال کیا ہے وہ گزر چکا ہے۔ عروۃ الوثقیٰ میں انہوں نے یہ بیان کیا۔ اب ہم نے مراجعہ کیا صلاۃ الجماعت میں کہ آقا کا کیا فتویٰ ہے، تو وہاں کا فتویٰ مسئلہ نمبر ہے 1387۔ آپ فرماتے ہیں صلاۃ المستحبہ، صلاۃ المستحب لا یمکن ان تقام فی ای موضع، کسی بھی مقام کے اوپر نماز مستحب جماعت سے ادا نہیں کی جا سکتی، بناء علی الاحتیاط بالجماعہ، احتیاط کی بنیاد کے اوپر جماعت سے مستحب نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن صلاۃ الاستسقاء، مگر صلاۃ استسقاء جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے وہ جماعت سے ہو سکتی ہے۔ اب یہاں کے اوپر دیکھیں جو آقا نے فرمایا بناء علی الاحتیاط، فتویٰ نہیں ہے، احتیاط کی بنا پر نماز غدیر جماعت سے نہیں پڑھ سکتے۔ احتیاط یہ واجب ہے، احتیاط واجب کا مسئلہ کیا ہے، یا اس احتیاط کے اوپر عمل کیا جائے جو مرجع نے لگائی ہے، یا اس مسئلے میں دیگر مرجع کی طرف جن کا فتویٰ ہے اس کی طرف رجوع بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی رجوع کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی اس میں ایسی مشکل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مسئلہ ایک آتا ہے جنہوں نے بہت اس صدی کے بہت بڑے عارف گزرے، آیت اللہ العظمہ شیخ بہجت، ان کا فتویٰ کیا ہے، یہ آپ فرماتے ہیں مسئلہ توضیح المسائل صفحہ نمبر 222، آپ فرماتے ہیں بعید نیس استحباب جماعت در نماز غدیر، نماز غدیر میں جماعت کا مستحب ہونا بعید نہیں ہے، یعنی ہو سکتی ہے یہ کہ با امید مطلوبیت خواندہ شود، امید مطلوبیت کی نیت سے، رجا کی نیت سے اس نماز کو جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اب اتنے میں نے یہ مراجع کرام کے جو مشہور ہیں وہ فتاوے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔
جماعت سے پڑھیں نہ پڑھیں، یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، پہلے بھی میں نے کہا کہ ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جس مرجع کی تقلید کر رہے ہیں اس کو فالو کریں۔ جانکاری کے لیے، معلومات کے لیے تمام باتیں عرض کی گئی ہیں یہاں پر۔ جماعت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نئی چیز ہے یہ۔ آج جب بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں غدیر کی جماعت کے ساتھ تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس مسئلے کو بہت ہی زیادہ مختلف فیہ بنا دیا جاتا ہے۔ نہیں، اس کو اتنا مختلف فیہ نہیں بنانا چاہیے۔ کچھ لوگ اسے اخباریوں اور اصولیوں کا جھگڑا قرار دے دیتے ہیں، وہ اخباری ہیں اور وہ ملنگ ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ نہیں، نہ اس کو، اس ولایت کے مسئلے کو اخباری اور اصولی کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ اور ہمارے علماء نے، کچھ علماء نے کہا ہے کہ جماعت سے پڑھا جائے۔ کچھ علماء، دیکھیے علماء جو ہیں وہ دلیل کے پابند ہوتے ہیں اور سب کے اپنے اپنے مختلف نظریات ہیں، اپنے اپنے نظریے کے اعتبار سے وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ میں نے جو تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے تو بہرحال آپ لوگ، ہم سب کی ذمہ داری ہے جو بھی تقلید کر رہا ہے کہ اپنے مرجع کو فالو کرے۔ آیات اللہ العظمیٰ آغا سستانی کی جو تقلید کر رہے ہیں تو انہوں نے احتیاط لگائی ہے، تو یا اس احتیاط کے اوپر عمل کریں، یعنی جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں، یا اس مسئلے میں وہ دیگر علماء جو مراجع اگر ان کا فتویٰ ہے پایا جا رہا ہے تو اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ ایران کے کچھ شہروں میں آج بھی بڑی شاندار طریقے سے غدیر کی نماز جماعت سے پڑھائی جاتی ہے۔ اب یہ ہوگا کہ یہ مسئلہ اب کیوں اٹھایا جا رہا ہے، کیا ہو جا رہا ہے، یہ نئی نئی باتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کوئی نئی بات نہیں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تب وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔ ہم نے جو تھوڑا بہت پڑھا، جو مطالعہ کیا، تو میرا اس حقیر کا نظریہ وہی ہے جو شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ لمۃ الدمشقیہ میں ہے، جسے میں تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ شہید اول نے جب استثناء کیا کہ کون کون سی نماز، مستحب نماز جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہیں، تو اس میں غدیر کا بھی استثناء کیا کہ غدیر کی نماز جماعت سے ہو سکتی، میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ اس پر شہید ثانی نے جو شرح کی ہے اس پر یہ کہا کہ اس وجہ سے، شاید اس وجہ سے غدیر کی نماز جماعت سے ہو سکتی ہے، لِأَنَّهُ عید، اس وجہ سے یہ عید ہے اور عید کی نماز جماعت سے ہوتی ہے، عید کی نماز جماعت سے ہوتی ہے۔ اب یہ آتا ہے کہ خطبہ پہلے پڑھا جائے یا خطبہ بعد میں پڑھا جائے، تو اس میں دونوں سیرت معصومین کی پڑھتی ہیں۔ غدیر میں جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو نماز غدیر پڑھی تو پہلے نماز ہے، بعد میں خطبہ ہے۔ مولا کائنات نے جو نماز غدیر کی پڑھی، جیسا کہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں اس فراز کے حوالے سے، پہلے خطبہ ہے پھر نماز ہے، تو اس کا مقصد ہے دونوں سیرتیں ہمارے پاس ہیں کہ ہم پہلے خطبہ ہی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں نماز ہی پڑھ سکتے ہیں، یا پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں خطبہ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا، میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے آج سے چند سال پہلے ایام فاطمیہ اس طرح سے نہیں منائے جاتے تھے جیسے آج منائے جا رہے ہیں، تو کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہاں سے لے کے چلے آئے، کہاں سے لے کے نہیں آئے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا تھا۔ پہلے زمینہ آمادہ نہیں تھا، اب زمینہ آمادہ ہو گیا تو مظلومیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ویسے ہی پہلے زمینہ آمادہ نہیں تھا اور بہت ہی مشکلات، اب دھیرے دھیرے زمینہ آمادہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ نماز غدیر ہم اسی طرح سے پڑھیں گے جس طریقے سے عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو آخری فراز بچا، انشاءاللہ میں گفتگو کو شاید اگلے جمعے کو مکمل کر دوں اور پھر یہ خطبہ پورا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس خطبے کی پوری شرح جو میں نے کیا ہے وہ کتابی شکل میں بھی آمادہ ہو چکی ہے، تقریباً 700 سے زیادہ صفحات ہیں اس میں، تو کچھ باتیں اس میں اور ایڈ کر دی گئی ہیں، اب وہ تیار ہو گئی ہے۔ تیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے، چھپوانا آپ نمازیوں کی ذمہ داری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على محمد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک سید المرسلین وامام المتقین ورسول رب العالمین اللہم صلی علی علی امیر المؤمنین وسیع رسول رب العالمین عبدک ولیک وخی رسولک وحجتک علی خلقک وآیتک الکبری ونبع العظیم صلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ النساء العالمین اللہم صلی علی سبط الرحمہ امام الہدی الحسن الحسین سید شباب اہل الجنہ اللہم صلی علی ائمۃ المسلمین علی ابن الحسین سید الساجدین وقرۃ عین الناظرین وزین العابدین صلی علی محمد بن علی باقر العلم بعد النبی اللہم صلی علی محمد وجعفر بن محمد الصادق البار الامین اللہم صلی علی موسیٰ بن جعفر الطاہر الطہر الکاظم وعلی ابن موسیٰ الرضا المرتضی اللہم صلی علی محمد ومحمد بن علی الجواد التقی وعلی بن محمد النقی الناصح الامین والحسن بن علی الزکی العسکری اللہم صلی علی نورک وسراجک ولیک وسیعک وحجتک وخلف الہادی المہدی حججک علی عبادک وامنائک فی ولادک صلاة کثیرہ دائمہ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ میں دوبارہ اپنے آپ کو آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت اور نصیحت کر رہا ہوں جمعے کے دوسرے خطبے میں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حالات کے اعتبار سے اور مناسبات کے اعتبار سے گفتگو کی جا رہی ہے اس ہفتے بہت ہی اہم مناسبتیں پائی جا رہی ہیں آج 26 رجب ہے اور سب سے بڑی اور اہم مناسبت آج ہے وفات محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں علماء اکرام مراجع اکرام خصوصاً امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت عرض کرتا ہوں اور بہرحال ایک مستقل ٹاپک ہے ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں بہت پروپیگنڈا کیا گیا اور کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے میں تمام مسلمانوں سے جو اہل علم ہیں ان سے یہ درخواست کر رہا ہوں کم سے کم اپنی کتابوں کا مطالعہ کر لیں نہ شیعوں کی کتاب پڑھیں کم سے کم اپنی کتابوں کا مطالعہ کر لیں تو انہیں ایمان ابو طالب کا ایمان حضرت ابو طالب کا یقین ہو جائے گا جس طرح سے اللہ کی وحدانیت پر یقین ہے رسول اللہ کی رسالت پر یقین ہے ویسے ہی یقین حاصل ہو جائے اگر ٹھیک سے بس یہ ہے کہ جو بغض کا چشمہ لگا ہے اسے اتار کے رکھ دیں کیونکہ اگر بغض کا چشمہ لگا رہتا ہے نا وہ تو پھر کچھ نظر نہیں آتا ہے ایک اہل سنت کے بہت مشہور و معروف عالم دین ہے احمد بن محمد ان کی تفسیری کتاب ہے ثعلبی جو تفسیر ثعلبی کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہے بہت زیادہ تقریباً 5 جلدیں عربی میں ہے اور آپ کو نیٹ پہ یہ کتاب مل جائے گی اس کے جلد نمبر 4 پیج نمبر 141 دار الاحیاء التراث العربی سے چھپی ہے 1422 میں اس میں اشعار ہیں جناب ابو طالب کے صرف ایک شعر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اسے آپ اندازہ لگا لیں یا خود پڑھنے والا اندازہ لگا سکتا ہے کہ حضرت ابو طالب کا ایمان کتنا مضبوط تھا جب آئیں کفار قریش تو پیغمبر سے خطاب کر کے کچھ اشعار کہیں ایک شعر میں آپ کو پڑھوں گا آپ فرماتے واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم واللہ خدا کی قسم اللہ کی قسم یہ لات اور عزیٰ کی قسم نہیں کھا رہے ہیں اگر بت پرست ہوتے تو زمانے میں لوگ لات و عزیٰ کی قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم کھا رہے ہیں واللہ خدا کی قسم اللہ لن یصلوا الیک بجمعہم یہ سب کے سب آپ تک نہیں پہنچ سکتے یعنی اگر لشکر بھی جمع کر لیں جماعت بھی اکٹھا کر لیں
فوج بھی تیار کر لیں، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے حتیٰ وصدا فی التراب دفینا، جب تک میں دفن نہیں ہو جاتا۔ یعنی اس طرح کی حمایت کی ہے پیغمبر کی کہ جب تک ابو طالب زندہ ہے، دفن نہیں ہو رہا، اس وقت تک یہ کفار قریش آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ گویا عہد کر رہے ہیں، اور خدا کی، اللہ کی قسم کھا کر عہد کر رہے ہیں۔ بس آج دو ہی راستے ہیں، ایک جناب ابو طالب کا راستہ ہے۔ میں نے کسی خطبے میں عرض کیا تھا کہ آج مسلمان جو گمراہ ہے اس وجہ سے کہ اس گھر سے نہیں آ رہے ہیں جس گھر سے ہدایت کے راستے نکلے ہیں، وہ گھر جناب ابو طالب کا ہے۔ پیغمبر سے، اپنے رہبر سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک میں زندہ ہوں۔ تو آج جو ابو طالب، جناب ابو طالب کی راہ کے اوپر چل رہے ہیں، وہ بھی اپنے قائد، اپنے رہبر سے کہتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں لاکھ سپر پاور جمع ہو جائیں آپ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ دوسری بھی مناسبت ہے 27 رجب کی، اور وہ ہے مبعث، بعثت۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، سے بعثت کہتے ہیں، عید بعثت۔ اس کی اعمال بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں جو آپ کی دعاؤں کی کتابوں میں مل جائیں گے۔ روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ انشاءاللہ روزہ رکھیں، بے انتہا ثواب ملے گا۔ کچھ عبادت، کچھ اعمال بھی ہیں، کچھ دعائیں بھی ہیں، آپ کو دعاؤں کی کتابوں میں مل جائے گی۔ بعثت کے لیے سورہ جمعہ میں جو کہا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ پیغمبر ملکوں کو فتح کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں کہ زمینوں کو فتح کریں، ملکوں کو فتح کریں۔ پیغمبر انسان کو انسان بنانے کے لیے آئے تھے۔ بُعِثْتُ لِأُتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اس وجہ سے بھیجا گیا ہے کہ مکارم اخلاق کو منزل کمال تک میں پہنچا دوں۔ ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے پیغمبر کی ذات۔ کاش مسلمانوں کو یہ توفیق مل جائے کہ اس سیرت پر چلیں جو حقیقی سیرت ہے پیغمبر اسلام کی۔ آج دیکھیں مسلمان کہاں الجھ گیا، کن باتوں میں الجھ گیا ہے۔ کسی نے ایک جملہ کہا تھا، اچھا جملہ ہے، بہت اچھا جملہ، میں دہرانا چاہ رہا ہوں۔ کشمیر میں ایک درگاہ ہے، درگاہ حضرت بل کے نام سے، میں جا چکا ہوں، وہاں دیکھ چکا ہوں، لیکن مشہور ہے وہاں کے لیے کہ پیغمبر اسلام کا ایک بال وہاں کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ بکسا دکھائی دیتا ہے مگر بال نہیں دکھائی دیتا، کہ اتنی قریب جانے ہی نہیں دیتے ہیں۔ ہو سکتا نہ، اس سے بحث نہیں ہے۔ بس جس نے جملہ کہا تھا بہت اچھا جملہ کہا تھا، یہ امت ہے جس نے بال کو تو لے لیا مگر آل کو چھوڑ دیا۔ تو جتنا احترام بال کا کر رہے ہیں، اگر اتنا احترام آل کا کرتے تو آج عالم اسلام کی تصویر کچھ اور ہوتی ہے۔ 28 رجب یہ بھی بہت ہی اہم ہے، 28 رجب یہ بھی بہت اہم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سفر امام حسین علیہ السلام مدینے سے، یہ سفر اسلام کے ارتقاء کا سفر ہے، اسلام کی بقا کا سفر ہے، اسلام کی حفاظت کا سفر ہے۔ حالات کے اعتبار سے دو حالات آپ کے سامنے ہیں، اور بہت ہی خطرناک موڑ کے اوپر حالات آ گئے۔ میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ کروں گا، انشاءاللہ آپ خود نتیجہ نکال لیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173، الذین قال لهم الناس، ایسے صاحبان ایمان، وہ مومن، قال لهم الناس، جن سے جب لوگ کہتے ہیں، ناس یعنی انسان، مومنوں سے جب ناس یعنی انسان کہتے ہیں کیا، ان الناس قد جمعوا لکم، دیکھو لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے، کہ لشکر عظیم تمہارے خلاف جمع ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مومنوں سے کہتے ہیں بھیا سنبھل جاؤ، پورا لشکر تمہارے مقابلے میں آ گیا ہے، سب جمع ہو گئے ہیں۔ تو مومنوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈر جاتے ہیں، وہ سہم جاتے ہیں، گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، میدان چھوڑ کے فرار کر جاتے ہیں۔ کیا ان کا ریئیکشن ہوتا ہے؟ یہ کہتا ہے فخشوہم، ڈرو تم ان سے، لشکر جمع ہو گیا، فخشوہم، ان سے ڈرو، اور لشکر بھی سپر پاور ہے، اس سے ڈرو، ان کے کہنا مان لو، ان کی شرائط مان لو، فخشوہم فزادہم ایمانا، مگر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جتنا ان کو ڈرایا جاتا ہے اتنا ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ فزادہم ایمانا وقالوا، دو باتیں یہ کہتے ہیں، کیا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا نگہبان ہے۔
جس کا نگہبان اللہ ہو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حالات آپ کے سامنے ہیں کس طرح کا ایران میں کیا گیا۔ 3 پڑوسیوں نے، جو خبروں میں آیا ہے، میں دیکھ رہا تھا، تھوڑی بہت عربی بھی آتی ہے، تو ابھی بھی العالم چینل آ رہا ہے، الجزیرہ بھی ہے، المنار بھی ہے، المیادین بھی ہے، اور مختلف گفتگو بھی آ رہی ہیں۔ 3 پڑوسیوں نے بے انتہا خیانت کی، باقاعدہ طور کے اوپر ٹریننگ دی افراد کو، موساد کے ایجنٹ، اور جو انقلاب کے خلاف، دیکھیے ہمیشہ سے رہا ہے، جب یہ انقلاب آیا ہے تو کچھ % ایرانی ایسے ہیں جو شدت کے ساتھ اس انقلاب کی مخالفت کر رہے ہیں، بڑی شدت۔ انہیں پسند ہے، انہیں کیا پسند ہے؟ انہیں شراب پسند ہے، انہیں بے حجابی پسند ہے، انہیں جوا پسند ہے، یہ سب چیزیں، اور یہ سب پابندی ان کے اوپر آ گئے، تو اس حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انہی افراد میں سے لیا، اس موساد کے ایجنٹ بھی، ان کو ٹریننگ دی، اسلحہ دیا باقاعدہ طور کے اوپر، اور موقع کا انتظار کرتے رہے۔ موقع مل گیا، چاہے ایران میں بہرحال مہنگائی بے انتہا بڑھ گئی، ڈالر کہاں تک پہنچ گیا۔ تہران کے جو بازاری تھے، مارکیٹ والے تھے، انہوں نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا۔ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جہاں مہنگائی کے خلاف احتجاج نہیں ہوتا؟ کوئی بتا۔ ہمارے ملک میں کتنا کسانوں نے کتنا بڑا احتجاج کیا تھا۔ کیا اس کا مقصد ہے کہ وہ نظام ہمارا ختم ہو جائے گا؟ نہیں، ہر جگہ ہوتا ہے مہنگائی کا، لیکن ان کے درمیان یہ شرپسند آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے ایک بوال مچا دیا، اور توڑ پھوڑ، آفسوں کو جلانا، پولیس والوں کو مارنا، پبلک کو مارنا۔ اب اس کے بعد ان کی پوری پلاننگ تھی، اور جو آج کے دور کے بادشاہ ہیں، بادشاہ صاحب نے اعلان کر دیا، خبردار مظاہرین پر ایک گولی نہیں چلانا ورنہ ہم تم پر حملہ کر دیں گے، ہم تم پر حملہ کر دیں گے۔ اس کا کس حکمت سے جواب دیا؟ پروپگنڈا تو کتنا زبردست، پورا پلین تیار ہے اور خامنہئی فرار کے لیے آمادہ ہیں، پورا سونا جو ہے وہ جہاز کے اوپر لاد دیا گیا، کبھی انہیں روس بھیج رہے ہیں، کبھی دبئی بھیج رہے ہیں، کبھی ٹرکی بھیج رہے ہیں، نہ جانے کیا ہو رہا ہے۔ اور جھوٹ اتنا بولا گیا کہ اب جھوٹ کو بھی شرم آنے لگے کہ ہم جھوٹ ہیں۔ جھوٹ بھی شرم آنے لگا، حد ہو گئی جھوٹ بولنے کی، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس کا کیسے توڑ پھوڑ کی گئی، آگزنی گئی، سینکڑوں پولیس والوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، 1-2 کو نہیں، سینکڑوں کو مارا گیا۔ فوراً پولیس والے گولی چلا سکتے تھے، انہیں مار سکتے تھے، لیکن نہیں، ان کو تو جواب دینا تھا۔ ہماری یہاں جو قیادت ہے یہ حکمت سے لبریز قیادت ہے، جذباتی نہیں ہے طالبان کی طرح، نہیں، یہاں حکمت پائی جا رہی ہے۔ کس طریقے سے دفاع کیا جاتا، یہ حکمت سیکھی ہے حضرت ابو طالب سے، کیسے اسلام کا دفاع کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اب کہا گیا عوام سے، اچھا عوام بھی وہاں کی ہوشیار ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہاں کچھ لوگ ہیں ضد انقلاب، لیکن سب نہیں ہیں۔ وہ زبردست احتجاج، قم ہو، تہران ہو، مشہد ہو، اصفہان، کہیں کے اوپر بھی ہو، نکلے لوگ۔ میری بھی فیملی قم میں ہے، یہاں سے فون نہیں ہو سکتا مگر وہاں سے فون آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ فون نہیں آ رہا، انٹرنیٹ بند ہے، اس کی بھی ایک مصلحت ایشوز بند کر دیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ میدان امام خمینی اور میدان جہاد سے لے کے حرم تک پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اتنا بڑا احتجاج ہوا، اتنا بڑا احتجاج، سوشل میڈیا میں تو آ گیا تھوڑا بہت، لیکن جو بڑی بڑی نیوز ایجنسیاں ہیں وہ بالکل اندھی بن گئی، لیکن پیغام تو پہنچ گیا کہ عوام حکومت کا سپورٹ کر رہی، نظام مقدس کا سپورٹ کر رہی ہے۔ اور خیانت کی حد یہ ہو گئی کہ آغائے پزشکیان جو وہاں کے صدر تھے وہ بھی اس احتجاج میں شامل تھے، تو نیچے خبر لگائی جاتی ہے کہ نظام کے خلاف ایران کا صدر بھی سڑک کے اوپر آ گیا۔ اس طرح کی خیانت کی جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد سے جو ہے یہ تھا کہ آج حملہ ہو رہا ہے، رات میں حملہ ہو رہا ہے، اور ایسا ہو رہا ہے اور ویسا ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو جو صاحبان ایمان ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لشکر تمہارے مقابلے میں آ گیا ہے، تو ابو طالب کے جو ماننے والے ہیں وہ میدان جہاد سے فرار اختیار نہیں کرتے، ان کا ایمان جو ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ نہیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو نہیں ہمیں اطلاع دی گئی ہے کہ ایران قتل نہیں کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔
اور اب یہ ہے کہ شاید حملہ ہم نہیں کریں گے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پورے یقین سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس نظام کا حافظ، جیسا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا جب آپ کے زمانے میں دھمکی دی گئی تھی کہ امریکہ کے پاس ایٹم بم ہے، بم مار دے گا، آپ کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، ایک مختصر جملہ کہا تھا، وہ یہ کہا تھا ما صاحب داریں، ہم وارث رکھتے ہیں، بے وارث نہیں ہیں، لا وارث نہیں ہے، اس نظام کا ایک وارث ہے، وہ وارث انشاءاللہ اس نظام کی حفاظت کرے گا۔ ہاں سختی ہیں، حالات ہیں، اب حکومت کی بھی چاہیے کہ بہرحال کچھ ایسی پالیسی بنائیں کہ جس سے مہنگائی کم ہو اور عوام جو مہنگائی سے بلبلا کر روڈ پر آئی ہے اسے راحت اور آسانی میسر ہو۔ انشاءاللہ نماز کے بعد امام جمعہ آفتاب شریعت قائد محترم مولانا سید کلب جواد نقوی صاحب تقریر کریں گے، حالات آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کریں گے۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری کیا ذمہ، دیکھیے، اور دنیا والوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ اب دیکھیں حالات یہ ہو گئے، دنیا نے اگر ابھی بھی آنکھیں نہیں کھولی، دنیا کے حکمرانوں نے، اور صحیح فیصلہ نہیں کیا، یہ مسئلہ صرف ایران کا نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ ایٹمی مسئلہ ہے اور میزائل کا مسئلہ ہے یا نظام کا مسئلہ ہے۔ یہ طاقتیں صرف ایران کے اسلحے کو نہیں ختم کرنا چاہتی، یہ طاقتیں صرف نظام کو نہیں بدلنا چاہتی کہ نظام بدل دیں۔ نظام تو لیبیا میں بدلنے کے لیے گئے تھے، نہ یہ عوام کے ہمدرد ہیں۔ کوئی سمجھ رہا ہے کہ اگر عوام کے ہمدرد ہیں تو لیبیا کا حشر دیکھ لیں، سیریا کا حشر دیکھ لیں، آئے تھے عوام کی ہمدردی میں کہ ہم تمہیں بچائیں گے قذافی کے، آج لیبیا دیکھیے کیا حالت ہو گئی اس کی، لیبیا سے بدتر بنانا چاہتے ہیں، ایران کے نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں تاکہ طاقت ختم ہو جائے۔ مقصد کیا ہے ان کا، ہدف کیا ہے؟ ان کا ہدف اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کبریٰ وجود میں آ پائے، گریٹر اسرائیل، اور گریٹر اسرائیل کی راہ کی سب سے آخری اور بڑی رکاوٹ جمہوریہ اسلامی ایران ہے۔ بھائی اس کو راستے سے ہٹا دو، ہمارا باقی تمام کانٹے انہوں نے اپنے راستے سے ہٹا دیے، آخری کانٹا بچا، آخری رکاوٹ بچی، اور پھر اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھے وینزویلا میں کیا کیا؟ کوئی شریف حاکم ایسا تو نہیں کرتا ہے، اٹھوا لیا صدر کو وہاں سے۔ ہمارے ملک کو کتنی دھمکی دی گئی، ہم نے جنگ بند کرائی، ہم نے یہ کہنا، دسیوں بار کہنا ہم نے جنگ پر، کیا پورے ملک کی توہین نہیں ہے؟ آج ایران نہیں ہے، یہ آزادی کی نمائندگی کر رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ محاذ کمزور ہو گیا یا یہ محاذ ختم ہو گیا تو پوری دنیا صہیونیوں کی غلام بن جائے گی۔ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ ہمدردی کی جائے گی، کوئی ہمدردی، جو کہیں ان کا ہم کہنا ماننا، کوئی راستہ نہیں ہوگا پوری دنیا کے پاس، جو ہم کہیں بس جیسا کہہ دیں بس ویسا تم کرو۔ ہمیں یہ گرین لینڈ چاہیے، کون ہے جو ہمیں روک پائے؟ ہمیں یہ ملک چاہیے، ہمیں یہ کشمیر پسند آ گیا، ہو سکتا ہے اس پر بھی دعویٰ کرتے ہیں جا کر۔ تو اگر دنیا چاہتی ہے کہ آزادی سے سانس لے اور غلامی سے نجات ملے تو سب کو چاہیے کہ اس موقع کے اوپر ان لوگوں کا ساتھ دیں جو سپر پاور کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ دعا ہماری یہی ہے پروردگار سے، پروردگار ہمارے ملک میں امن و امان قائم رہے، ہمارے حکمرانوں کو صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے، جو نفرتیں ہیں وہ محبتوں میں بدل جائیں تاکہ ہمارا ملک اور ترقی کرے۔ ملک کی عزت سب سے بڑی عزت ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ملک کو دھمکی دی جاتی ہے۔ ایک ملک کو دھمکی نہیں دی جاتی ہے، اس کے اربوں باشندوں کو دھمکی دی جاتی ہے۔ ہمارا ملک اتنا قوی ہو، اتنا طاقتور ہو کہ سپر پاور سے آنکھ ملا کر بات کر سکے۔ یہی دعا ہے پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا اسلامی جمہوریہ ایران کا جو نظام ہے اس کی حفاظت فرما، مقام معظم رہبری آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کی حفاظت فرما، دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یہاں پر جو آئیں نمازی تیری بارگاہ میں عبادت کے لیے، عظیم عبادت کے لیے، پروردگار ہماری عبادت کو قبول فرما، ہمیں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہے سب کا قرض عطا فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے رکھنا۔ ہمارے مرحومین کی آج
کل 27 تاریخ ہے، پہلی نماز جمعہ جو ہندوستان میں منعقد کی گئی، کس کی قیادت میں؟ آیت اللہ العظمیٰ سید علی دلدار علی غفرہ مآب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی قیادت میں 27 رجب کو پروردگار آیت اللہ العظمیٰ سید دلدار علی غفرہ مآب کے درجات کو بلند فرما۔ انہوں نے جو قیمتی میراث چھوڑی ہے وہ میراث دنیا کے کونے کونے تک پہنچے، ان کے افکار دنیا کے کونے کونے تک پہنچے۔ بہت سے لوگوں نے یہاں پہ نمازیں پڑھائیں، بڑے بڑے جید علماء، آقا شریعت مولانا سید قلب عابد صاحب مرحوم، ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب مرحوم، پروردگار ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اتنی توفیق دے اپنے امام کو پہچان سکیں، ان کی اطاعت کر سکیں۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔